السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ اور آپ مجھے یوٹیوب چینل پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سامعین، آج ہم نے بات کرنی ہے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان کے متعلق۔ جمائمہ خان کبھی پاکستانی تھیں، چند عرصہ تھوڑا سا عرصہ پاکستان میں رہیں، لیکن وہ اپنی انمٹ یادیں اور یادگار نقوش چھوڑ کر گئی ہیں۔ وہ اس وقت لندن میں بیٹھی ہیں، انگلینڈ میں رہتی ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ ان کا دل اب بھی پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ اب بھی کوئی بات کرتی ہیں تو درمیان میں پاکستان کا ذکر آ جاتا ہے۔ اب بھی کبھی سیاست بھی بات کرتی ہیں تو انہیں پاکستان یاد آتا ہے۔ ابھی کبھی اپنی سوسائٹی کی بات کرتی ہیں تو پاکستان کو یاد کرتی ہیں۔ اور اب بھی جب وہ اپنی گفتگو کرتی ہیں تو مجھے لگتا ایسے ہے کہ وہ اپنے الفاظ کے پردوں میں پاکستانیوں سے یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ اہل پاکستان، میں نے تمہارے ملک کے ساتھ، تمہارے لوگوں کے ساتھ وفا کی، میرا شوہر پاکستانی تھا، میں آج تک اس کا دم بھرتی ہوں۔ اے پاکستانیوں، شاید تم میرے جتنے وفادار نہیں ہو۔ اپنے تازہ بیان میں جمائمہ خان نے کیا کہا ہے؟ کہتی ہیں کہ پاکستان میں گزرا رمضان میرا سب سے پسندیدہ وقت تھا۔ وہ کہتی میں نے زندگی میں جو بہترین وقت گزارا ہے پوری زندگی میں، وہ پاکستان میں گزرا ہوا میرا رمضان تھا۔ آگے ایک چھوٹا سا انہیں ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ کے کچھ مندرجات ہیں اور وہاں پر میں کم از کم آپ کو 3 جگہوں پر روکوں گا۔ چھوٹا سا ٹویٹ ہے، لیکن ان 3 جگہوں پر مفہوم کے اندر کچھ مزید مفہوم ہے، اور تھوڑا سا غور تو کریں گے کہ وہ ایک خاتون جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ کس انداز میں سوچتی ہے اور اس کا دل کس طرح دھڑکتا ہے۔ جمائمہ خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ صرف روزے کا نہیں بلکہ نیک نیت اور بہتر انسان بننے کا وقت ہے۔ یہاں تک بات بہترین ہے۔ فرماتی ہیں کہ اس مہینے فضول باتوں، قسموں اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ بھلا قسموں کا لفظ ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس مہینے فضول باتوں، قسموں اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ لگتا ہے ایسے ہے کہ کسی نے اس کے ساتھ کچھ قسمیں کھائی ہیں جو جھوٹ ثابت ہوئی ہیں، اور وہ کہہ رہی ہے کہ کم از کم اس مہینے جھوٹ بولنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہ 2 پوائنٹ، قسموں کھانے سے اور جھوٹ بولنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ اور ٹویٹ کے اگلے حصے میں کہتی ہیں کہ یہ مہینہ غور و فکر، خیرات، رحم دلی، درگزر اور خاندان کے ساتھ گزارنے کا وقت ہے۔ خاندان کے ساتھ گزارنے کا وقت ہے۔ محترمہ جمائمہ خان صاحبہ پاکستان آئیں۔ انہوں نے پاکستان کے کھلنڈرے نوجوان عمران خان جو اس وقت کرکٹ کھیلتا تھا اس کے ساتھ شادی کی۔ حالیہ انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے کس بنیاد پر شادی کی، تو اس نے کہا کہ مجھے بلند اخلاق کا اعلیٰ معیار درکار تھا، اور میں نے یہ اخلاق عمران خان میں دیکھا اور اس سے شادی کی۔ کوئی دولت نہیں، کوئی شہرت نہیں، کیونکہ دولت اس کے پاس سب سے زیادہ ہے، شہرت اس کے پاس سب سے زیادہ ہے، وہ دنیا میں جانی پہچانی خود جاتی ہے، لیکن اسے جو درکار تھا وہ اعلیٰ اخلاق تھا، اخلاق کا اعلیٰ معیار تھا۔ ایک اور انٹرویو میں بھی وہ کہہ چکی ہیں کہ کاش میری شادی میری مرضی سے نہ ہوئی ہوتی بلکہ ارینجڈ میرج ہوتی، میرے خاندان کے ساتھ ہوئی ہوتی، میری خاندان کی مرضی کے ساتھ ہوئی ہوتی۔ وہ خاتون مغرب میں بیٹھی ہے، مغربی خاتون کہلاتی ہے، اور مشرق کی پہچان یہ ہے کہ عام طور پر مشرق وفا کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی مشرقی خواتین ہوں یا مشرقی مرد ہوں، وہ وفا کرنا، وفا نبھانا جانتے ہیں، وہ ساری زندگی ساتھ گزار دیتے ہیں۔ وہ دوسرے سے بچھڑنا، قربانی دینا ان کا وصف سمجھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ بالکل الٹ ہے۔
یہاں جس مشرقی شخص نے، جو ہمارے پاکستان کی قوم کے اس وقت ممدوح ہیں اور سب سے زیادہ پسند اور محبت کیے جانے والے انسان عمران خان ہیں، جن کی پارٹی کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے، لوگ ان پر مر مٹتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جمائمہ کے مقابلے میں وہ اتنے وفادار نہیں ہیں۔ میں نے تسلیم کیا کہ جب ان کی طلاق ہونے لگی تھی تو جج نے کہا کہ آدھی جائیداد عمران خان کو دی جاتی ہے۔ عمران خان نے ایسے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور جج سے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس وقت عدالت میں سناٹا چھا گیا کہ یہ کیسا انسان ہے جسے اس وقت اگر آدھی دولت سمتھ خاندان کی مل جائے تو وہ دنیا کا امیر ترین شخص بن سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ وصف ہے، بڑی خوبی ہے، میں پسند کرتا ہوں، قوم بھی پسند کرتی، عمران خان کو اس کے استغنا کی وجہ سے پسند کرتے ہیں کہ وہ لالچی نہیں ہے۔ لیکن خان صاحب، صرف یہ ایک معیار تو نہیں ہوتا نا، کچھ اور معیار بھی ہیں۔ آپ نے طلاق دے دی۔ آپ اس وقت جب انہیں یاد کرتے ہیں جمائمہ کو تو کہتے ہیں کہ میں مجبور تھا، نون لیگ نے اس قسم کے حالات پیدا کر دیے، نون لیگ نے اس کو گرفتار کرنا چاہا، وہ یہاں سے آ کر کچھ اینٹیں تھیں جو پسندیدہ تھیں وہ لے کے جا رہی تھی، وہ نارمل چیزیں تھیں، اور اسے نوادرات چوری کرنے کے الزام میں ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا، اسے بٹھا دیا گیا، وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئی اور پھر اس نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا۔ اس نے شرط رکھی کہ اگر میرے ساتھ میرے خامد بن کے رہنا ہے تو تمہیں انگلینڈ آنا پڑے گا، لندن آنا پڑے گا۔ اور خان صاحب پاکستان کے لیے پیدا ہوئے تھے، پاکستان کے بیٹے تھے، پاکستان کو ان کی ضرورت تھی بے وجہ، اور وہ آج تک پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر کر ہتھیلی پہ رکھ کے چل رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب، آپ نے کبھی مڑ کر سوچا کہ جنہیں آپ نے باوجود طلاق دی وہ آج بھی آپ کے بچوں کی تربیت کر رہی ہے؟ خان صاحب، عمران خان صاحب، یہ جو پاکستانی قوم جو آپ کے اپنے ہیں وہ اس وقت بھی آپ پر مقدمہ کیے ہوئے ٹیریان کا، جو شاید آپ کا کوئی پرانی غلطی ہو، لیکن وہ جو کچھ اس وقت کر سکتی ہے، ٹیریان بھی کر سکتی ہے اور جمائمہ بھی کر سکتی ہے، وہ آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ جب آپ کا گھر ضبط کیا جا رہا تھا، بنی گالا کا گھر ضبط کیا جا رہا تھا، اس وقت وہ 35 سال پرانے کاغذات لے آئی، وہ ساری رسیدیں لے آئی، بینک کی ریسیٹس لے آئی اور اس نے پیش کی اور آپ کا گھر بچا تھا۔ اس وقت بھی جب بھی وہ بات کرتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ صرف آپ سے نہیں، پوری پاکستانی قوم سے گلہ کر رہی ہوتی ہے۔ پاکستانیوں، یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، یہ جھوٹ بولنے کا نہیں ہوتا، یہ قسمیں کھانے کا مہینہ نہیں ہوتا۔ وہ کیوں کہہ رہی ہے خان صاحب، کیوں کہہ رہی ہے؟ اور وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ماہ رمضان ہوتا ہے نا، وہ آپ کی وجہ سے مسلمان ہوئی تھی، وہ رمضان کو آپ کی وجہ سے جانتی ہے، ورنہ اسے کیا پتا ماہ رمضان کیا ہوتا ہے، لیکن وہ آپ کو یاد دلا رہی ہے۔ خان صاحب، عمران خان صاحب، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہوتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ گزارنے کا وقت ہوتا ہے۔ کیا آپ کو اس میں چھپا ہوا درد محسوس ہو رہا ہے؟ اس کا خاندان، وہ اپنے آپ کے 2 بیٹوں کے ساتھ، قاسم، ٹھیک ہے، اور علی قاسم، وہ آپ کے 2 بیٹوں اور ایک چلے آپ کی اڈاپٹ کی ہوئی ایک بچی کے ساتھ اس وقت بھی گزار رہی ہے۔ ٹیریان کی ماں سیتا وائٹ فوت ہو گئی اور وہ ماں بن کر اسے پال رہی ہے، لیکن وہ ایک بات کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ جو ماہ رمضان ہوتا ہے یہ اپنے خاندان کے ساتھ گزارنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ شاید اپنے خاندان کو مس کر رہی ہے، وہ محسوس کر رہی ہے۔ خان صاحب، آپ نے آ کر تیسری شادی کر دی، بلکہ تیسری شادی کھڑکا دی، لیکن وہ مغربی عورت، آپ مشرقی تھے، 3 کھڑکا دی، شاید چوتھی بھی کر لیں،
لیکن وہ مغربی عورت جسے کہہ رہے تھے کہ وہ فوراً شادی کر لے گی، وہ آج بھی پاکستانی بن کر سوچتی ہے، مشرقی عورت بن کر سوچتی ہے، بلکہ شاید مشرقی عورت کو بھی اس پر ناز ہوتا ہوگا۔ اس کا دل آج بھی پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ آج بھی وہ جب پاکستانیوں سے مخاطب ہوتی ہے تو پورے پاکستانی محسوس کرتے ہیں کہ شاید ہم قصوروار ہیں۔ جی خان صاحب، آپ تو شاید قصوروار نہیں ہیں، لیکن آپ سے لوگ جو محبت کرتے ہیں وہ یقین کریں شاید آپ سے زیادہ احترام آپ کی وجہ سے اس خاتون سے کرتے ہیں، جمائمہ خان سے کرتے ہیں، جو اب جمائمہ سمتھ بن گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سے پچھلے دنوں کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے بچوں کو مس کر رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ 3.5 سال ہو گئے، میں تو ان کو دیکھ بھی نہیں سکا۔ واقعی یہ تکلیف دہ ہے، لیکن وہ جمائمہ جسے آپ چھوڑ آئے، جسے طلاق دے آئے، وہ ایک ہی وقت میں ماں بن کر اور ایک ہی وقت میں باپ بن کر آپ کے بچوں کو پال رہی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کے بچے سلامت رہیں، آپ بھی سلامت رہیں، آپ کامیاب ہوں، پاکستان کو نئی جہت پر ڈالیں۔ آپ جس حقیقی آزادی کے لیے نکلیں وہ حقیقی آزادی آپ کو نصیب ہو، لیکن یاد رکھیں وہ خاتون تمام تر آزادیوں کے باوجود، تمام تر مشرقی عادات و اطوار کے باوجود آج بھی آپ کی محبت کی قیدی بن کر گزار رہی ہے۔ سامعین، یہ میری باتیں تھیں۔ مجھے، میرے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔